قرآن مجید میں ارشاد ہے توفنی مسلم اور یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی کا حق ہے، اور معنی اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ بارے رہا مجھے صحیح سچا بھرپور مسلمان اور اپنے صالحین کے ساتھ مجھے ملحق کر۔ نبی کا مقام صالح کے مقام سے بہت، ہر نبی صالح ہے لیکن ہر صالح نبی نہیں، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ اصطلاح ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنے صالحین کے ساتھ مجھے ملحق کر دیں۔ اس کے صالحین میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے ایک بات کے اپنے وقت کے بادشاہ اور ایک دنیا کے لیے جو بادشاہ تھے اور ایک وقت میں جو فقیر تھے، اور سلطان احمد علی صاحب نے بھی لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ، میں اپنا ذاتی ایک واقعہ بتا کرتا ہوں۔ دلی میں شاہ صاحب جہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں بھی بنائی کرتا رہتا ہے، سر العزیز کا مزار مبارک سڑک کے اس طرف قلعہ ہے، اور اس قلعے میں ہمایوں کی قبر ہے۔ 2008 میں مجھے توفیق ملی حاضری کی وہاں، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کا کہ یہاں آیا تو ہمایوں کی قبر پر بھی واقعہ پڑا ہے۔ اصل کی نماز پڑھ کے ہم نکلے، پہلی یہ سڑک کراس کی، قلعے کے دروازے تک پہنچے، دروازہ بند تھا۔ تلاش کی گئی کہ دربان کہاں ہے یا چوکیدار کہاں ہے۔ وہ 15-20 منٹ کی تلاش کے بعد وہ ملا، چابی لے کر آیا، دیا بھی پکڑا ہوا، بھی سورج کی روشنی، دروازہ کھولا اس نے اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلے میں داخل ہونے کی کوشش کی، ایک پاؤں اندر کیا، میں واپس پلٹ گیا۔ وہاں چمگادڑ کی بیٹوں کی اتنی بدبو تھی کہ مجھے اٹھائی گئی، اور اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کالم کسی نے لکھا کہ وہ دلی گیا حاضری کے لیے، مختلف مزارات پر حاضری دی۔ اس کے بعد ایک سکھ رکشہ ڈرائیور کو اس نے کہا کہ مجھے نظام الدین اولیاء جانا ہے۔ وہ پریشان ہو کے پوچھتا تھا، جب اس کو بات سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ سلطان کی قبر نہ، کہ اس کو نظام الدین اولیاء کے نام سے نہیں پہچان ہوئی، لیکن سلطان جی کہ وہ اپنے وقت کا سلطان جو تھا، جس کے آگے ہاتھی چلتے تھے، جس طرح سلطان احمد علی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بے شمار زمینیں، بے شمار غلام، سب کچھ فوجیں، لیکن آج اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی جانا بھی چاہے تو یہ میرے نزدیک قدرت اس کو روک دیتی کہ اس کی قبر تک نہیں کوئی جا سکتا، وہ فاتحہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتا۔ اور ایک وہ کہ جو اپنے وقت میں گوریا نشین تھا، کہ جس نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا لیکن کبھی کسی بادشاہ کے در پر نہیں گیا۔ حضرت خسرو بادشاہوں کی ملازمتیں کی، لیکن ان کا ایک یہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر میرے مرشد کا حکم ہوا تو تمہاری نوکری ایک دم میں جمع پڑے گی۔ یہ وہ باتیں کہ سلطان نظام الدین اولیاء محمود علیہ صلاح تعالیٰ سے نصیص، کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ان کی قبروں پر دیا بجھتا نہیں ہے، اور جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، کنتراست میں تھے، ان کی قبروں پر دیا شاید جل رہی تھی۔ یہ دادا حضور کی ذات، اور آج ہم دادا حضور کے تذکرے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے، اور میرا ایک نظریہ ہے کہ یہ ہمارا یہاں آنا یہ اس مالک تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا
کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد کرنا یہ وقتی ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ اندرون میں بات۔ نام اپنا ہر وقت کوئی نہیں رکھتا، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے فوراً نام زبان پر آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھتا میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، یہ بات یاد رکھی جاتی ہے۔ اور جو اس کا حکم کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کہ یہ وہ ذاتیں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کی یاد کے بغیر گزری، جن کا لمحہ، جن کی ساتیں، جن کے دن و رات، جن کی صبح و شامیں، جن کی مخلوق کے ساتھ، گھروں والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو بھی تعلق بنا، جو بھی تعلق ہوا، جو بھی تعلق رہا، وہ اللہ کی خاطر رہا۔ کہ جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے جب کوئی گفتگو کی، جب کوئی کلمہ کہا، جب کسی سے ملے تو سب سے پہلے اپنے اللہ کے احکامات کو اپنے وجود میں کہا، اور جب کہ اس طرح سے زندگیاں گزاری تو پھر 1000 سال گزرنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ مانتا ہے اسی طرح سے چاہتا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ مجھے کہ ایک موقع پر پاکستان شریف میں پیر لیلی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے کہا کہ کیا یہ لوگ شرک نہیں کر رہے، جس طرح کہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، تو پیر لیلی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے واپس بات فرمائی کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اس پر اس وقت یہی حق فرید یا فرید کہہ رہا ہے۔ اس نے غلطی آپ کی بات کہ شاید میں نے قرآن مجید فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ لوگوں کا جو نعرہ لگانا ہے یہ اللہ کا یاد رکھنا، یقیناً اللہ کی آواز نہیں آتی، وہ جب بولتا ہے تو اپنی مخلوق کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کا تذکرہ جس کو اس نے پسند کر دیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دادا حضور کی ذات 1000 سال گزر گیا، وہ جگہ وہ مقام آج بھی مدعو فرمائے، اور اس جگہ کی کیفیات، اس جگہ کی کرامات یقیناً جس طرح سے ان کی زندگی میں تھی آج بھی اسی طرح سے، کہ جس طرح ان کی زندگی میں کہ جب دریا کے کنارے آ کے ڈیرا لگایا اور ایک ہندو خاتون سے دودھ مانگا، اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں یہ دودھ آپ کو دے دوں تو فلاں جادوگر میرے جانوروں کے تھنوں سے خون جاری ہو گیا اس کی وجہ سے، اور یہ اس کو دے کر آنا ضروری ہے۔ آپ نے شاید سمجھے کہ یہ ڈال کر جہاں دے گا آئندہ سے کسی والے کے بھی، کسی گجر کے بھی، کسی جانور والوں کے جانور کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا، اور یہ ہوا اسی طرح سے ہوا۔ اور پھر یہ لوگ جہاں مسلمان ہوئے، اور میں نے ایک واقعہ سنا کہ چند سال پہلے کا کہ جب داتا حضور میں تعمیرات ہو رہی تھی 25-40 سال ہو گئے، اس وقت ایک واقعہ سنا کہ جب گلا کھولا گیا تو اس میں سے چیک بلینک نکلا، رقم نہیں تھی اس پر بھری ہوئی، اوقاف کے سارے لوگ بیٹھے گا اور ایک طے کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس میں لکھ دیا جائے۔ میں نے جس طرح سے واقعہ سنا میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں کہ وہ چیک بینک میں بھیجا گیا۔ میں نے کہا کہ جی 1-2 گھنٹے کا وقت مجھے دیجیے، جو وقت اس نے دیا تھا اس کے بعد وہ رقم دادا دربار کی انتظامیہ کو مل گئی۔ کسی نے پوچھا مینیجر سے کہ یہ کیا معاملہ تھا، وقت کیوں انتظار کیوں کروایا، تو اس نے یہ بات کہی کہ جس شخص کا یہ چیک تھا اس نے مجھے یہ انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ اس چیک میں، اس نمبر کے چیک میں جتنی بھی رقم بھری ہوئی جائے، اگر نہ ہو اکاؤنٹ میں تم نے واپس نہیں کرنا، مجھے اطلاع کر دی ہے۔ اور یہ کہ اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی جتنا چیک بھرا گیا تھا، اس شخص کو ملے۔ میں کرامت کی بات اور تصرف کی بات کہ داتا حضور کا تصرف ان کی قبر سے بھی کس طرح سے چل رہا ہے، اس سے پوچھا
اس نے کہا کہ بس اندر ایک میں نے نیت کی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی، ایک اندر چھوٹی سی بات تھی کہ 1 کروڑ روپے تک نہ کرو، اور 1 کروڑ سے 1 روپیہ ان کو نہیں ملا۔ یہ ان کی کرامت، آج کی کرامت کی بات ہے۔ یقیناً کرامات جو ہیں کہ بزرگوں کا شیوا ہے، بزرگوں کی یہ ایک پہچان ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے افضل بات جو ہے، اور جو ان بزرگوں نے، ان اللہ کے دوستوں نے جو کام کیے وہ دین کی تعلیمات کو لے کر آگے جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھنا سکھایا۔ اور ایک واقعہ ہے باجد اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر شہر سے باہر جا رہے تھے تو دیکھا تو دریا کے کنارے کچھ لوگ جو اچھی شہرت کے حامل نہیں تھے، دریا کے کنارے اور کچھ چیزیں چھپائی، کپڑا ڈالا ہوا، بیٹھ گئے ان کے پاس، اور کچھ دن باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ کچھ چھپایا ہوا ہے، کھولو اس کو۔ بڑے خوش ہوئے کہ لوگ آج ہمارے جوان میں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھی، بڑی شخصیت۔ اور انہوں نے اپنے نوجوان مبینہ سجائے، جب وہ کرنے لگے کہ کیا حضرت شروع کریں تو اپنے ساتھ میں کہ میرا ایک معمول ہے کہ اس طرح کا کام کرنا ہو تو میں نہا لیتا ہوں، مجھے اجازت ہو کہ میں دریا سامنے ہے، میں اس میں ڈبکی لگا دوں۔ ان کو نہیں دعوت دی کہ تم بھی آ جاؤ، ان سب نے یہ کہ آپ دریا میں نہانا ہے تو چلو ہم بھی نہا لیتے ہیں، مجھے یہاں بیٹھ کے انتظار کر دیتے۔ نہا کے نکلے، اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیا شروع کریں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری میری عادت یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر رہا ہوں تو میں 2 نفل پہلے پڑھ لیتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ اور پھر ان کو دعوت نہیں دی، اپنے لیے اجازت مانگی۔ ان سب نے کہا کہ اگر آپ نے پڑھنے تو ہم بھی نفل پڑھ لیتے ہیں۔ سجدے میں جب گرے جاتے، سجدے میں پہنچے تو اپنے اللہ کو آواز دی کہ بارگاہ باجدید کا کام یہاں تک تھا، اب اس سجدے کو قبولیت تو عطا فرمائے، اس کی توفیق تو عطا فرمائے تو یہ تیرا کرم ہوگا۔ اور پھر تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہی لوگ جو اپنے جوانی کے یا اس دور میں وکٹوریس تھے، بدنام تھے اس علاقے، وہ اپنے وقت کے بعد کتب اور اقدار بنے کہ یہ ولیکن صالحین کا جو معاملہ ہے کہ ایک صالح کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا، ایک صالح کے ساتھ وہ مل گئے۔ یہی بات کہ جب یہاں جو علامہ اقبال کو کہتا زمین ہند تخت میں سجدہ ریز، داتا حضور کی بات وہ ہے کہ جس نے سرزمین ہند میں کفرستان میں سجدے کا بیج بویا ہے، اور یہ بیج کا بویا جانا کہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایٹرنل بات بن جاتی ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، تو جب فصل کرتی ہے تو پھر اس میں سے بیج لے کے پھر بویا جاتا ہے۔ اور آج کی جو بھی کہ داتا حضور کی بارگاہ خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت وہ یہاں اجڑ نشین رہی، اور کون اس خطے کا اللہ کا دوست ہے کہ جس نے داتا کی درگاہ پر حاضری یہاں سے برکوت و خیرات سے بہرمند نہیں ہوا، یہاں سے نیتے لے کر نہیں اٹھا۔ اور جس طرح سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز جن کے نقل میں زہد الانبیاء شامل ہے، اور ان کی چلا کا تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ، اور جس طرح سے روایات ہیں کہ اپنی کوہنی اور گھٹنوں کے بعد حاضری کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ اور اخلاص یہ سب سے ضروری بات ہے، محبت یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اس بات کو اپنے اندرون میں، اپنے مزاج میں، اپنی سوچ میں لے کر چلنا کہ یہ وہ ہے کہ شاید دادے سے اوپر پردادے کا نام شاید ہی کسی کو یاد ہوتا ہو، جہاں کوئی بھی آنے والا
جب آتا ہے تو اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنے اور یہ درگاہیں وہ ہیں کہ جن کے ہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی ان کا ادب کے احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان درگاہوں پر ہر کوئی حاضر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ حوالے سے کہہ کے جانا چاہوں گا کہ اجمیر شریف میں ایک موقع پر، اور یہ جس شخص کے ساتھ بات ہوئی اس نے خود مجھے بتایا کہ ایک سکھ کو اس نے کہا کہ سردار جی تم یہاں کہاں؟ اس نے جواب میں جو بات کہی اس نے کہا کہ خواجہ کو نہیں اعتراض، تم کون ہے اعتراض کرنا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مالک تعالیٰ ہمیں اچھا سچا صحیح مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔